ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو اپنا جو خطبہ الہباد دیا تھا تو وہاں پہ پورا سینیریو کھینچا تھا کہ سب کنٹیننٹ میں وہ جن ایریاز میں مسلمان زیادہ ہیں ان کو ملا کے پاکستان کا روپ دے دیا جائے اور اسی کی وجہ سے ان کو مصور پاکستان کا خطاب دیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ جو آج پاکستان جو بنا ہے یہ انہیں کی ان کے خواب تھا. قائد محمد علی جناح نے اس کو حقیقت کا روپ دیا ہے. اس پاکستان کے اوپر علامہ اقبال کے کیا کیا اثرات ہیں؟ اچھا، اس میں بڑی زبردست آپ نے خوبصورت بات کی. دو چیزیں بڑی اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو ڈاکٹر صاحب کا جو فلسفہ خودی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خاص طور پر جو شاہین کا تذکرہ کیا. اگر آپ ان کی تمام جتنی بھی چیزیں ان کا اگر آپ باغور مطالعہ کریں گے نا تو یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی. اس ٹائم جو ہے وہ مسلمان خاص اور برصغیر کے اندر وہ بھی منتشر تھے، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. میں آپ کی بات کرتا ہوں. شاہین انہوں نے اس لیے کیا کہ ہمارے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شاہین کی اپنی پرواز اونچی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ رکھا کہ اگر آپ کے مشعل راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ مطلب وہ بلندیوں والے ہیں، عرش تک وہ پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا وہ پہنچے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ پیسے میں یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں نا جس طرح انہوں نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. گزارش یہ کہ شاہین کے والد صاحب آپ نے ذکر کیا نا، دیکھیں شاہین کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور پھر ایک جگہ کے اوپر تو انہوں نے اپنی تمام جو نثر اور اس کے بعد جو تشریح کی جتنی بھی ایک مومن مرد مسلمان کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری شاہین کے اندر موجود ہے. بالکل. کیونکہ وہ جو تھے وہ ایک فراست کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، پھر اس طرح آپ نے بتایا جس طرح میجر صاحب بھی بات کر رہے تھے، اگر انہوں نے کہا کہ تمام اگر ان کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ان کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید ہے. اس کا ایک مطلب آپ اس کو مکسچر آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس طرح آپ نے کہا خودی کے حوالے سے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر آپ پروفیسر صاحب ان اشعار کے اوپر آپ غور کریں کہ آپ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کائنات خود پوچھے کہ اب تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، اب جو تو چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو دیکھیں اصل تو فلسفہ یہ تھا نا. اور یہ مقام تب انسان کی زندگی میں آتا ہے جب انسان رب کی مان کے چلتا ہے. بالکل چلتا ہے، رب کی مان کے چلتا ہے. دیکھیں اسی طرح ہی ہے. اب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ آج کا مسلمان اور اس ٹائم کا مسلمان، آج بھی جو صورتحال ہے سیم وہی ہے. آج بھی بٹے ہوئے ہیں، آج بھی تقسیم ہے. اسی والے سے جس طرح آپ نے بات کی، بڑا خوبصورت اشعار ہے اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آج کی مناسبت کے حوالے سے کہ دے دی اذان مساجد میں حی علی الفلاح اور باہر بورڈ پر لکھ دیا کہ اندر آئے فلاں اور فلاں. پریشان ہے آج کا شیطان بھی، پریشان ہے آج کا شیطان بھی مسلمان کو دیکھ کر. تو نماز بھی پڑھتا ہے مسجد کا نام دیکھ کر. مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا. یہ کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا. اور پھر وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا. علامہ اقبال دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں، دو ہی مذہب ہیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم. آج آپ دیکھ لیں ہم اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے غیر مسلموں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ میل جول بڑھاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ ذکر فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بیسیکلی آج ہمیں اقبال ڈے بھی منانا ہے، لیکن جو علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں، جو غیرت کا، جو دیکھیں نا باج صاحب نے کی عظمت کا، شجاعت کا، پھر وہ ہمیں سبق پڑھنے کی ضرورت ہے. وہی سبق پڑھ کے دوبارہ ہم پھر وہ ترقی کی منازل تب بھی طے کر سکتے ہیں. وہی صداقت کا، وہی شجاعت کا، وہی جہاد کا. جس طرح 440 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا. آپ دیکھیں نا وہی تلوار کا ذکر، وہی نیزے کا ذکر. آج وہ جو تلواریں جو مسلمانوں کی میراث ہی، آج ہم وہ شادیوں بیاہوں میں ہم ان سے جو ہے وہ ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. جو گھوڑے جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہمارا جو روب تھا، ہمارا دبدبہ تھا، آج وہ شادیوں کے اندر جو ہے ہم ان کو نچاتے ہیں. تو چیزوں کو دوبارہ سے جب تک اگر ہم صرف اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں علامہ اقبال کی شعری کے حوالے سے کہ ہم ان پہ عمل کر کے دوبارہ سے وہی ترقی کی مناظر کو طے کر سکتے ہیں. گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی ہماری حسرت حضور ہی نہ رہتی.